نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ طور کا آغاز کریں گے آج۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ والطور، قسم ہے طور پہاڑ کی، وکتاب مسطور، اور کتاب کی لکھی ہوئی، فی رق منشور، ورق میں جو کھلے ہوئے ہیں، والبیت المعمور، اور آباد گھر کی، والسقف مرفوع، اور بلند کی ہوئی چھت کی۔ قسم ہے طور کی۔ طور وہ پہاڑ ہے جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوئے۔ اسے طور سینہ بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ نے اسی شرف کی بنا پر قسم کھائی ہے۔ اور ایک لکھی ہوئی کتاب کی۔ مسطور کے معنی ہے مکتوب، لکھی ہوئی چیز۔ اس کے مصداق مختلف بیان کیے گئے ہیں۔ قرآن مجید، لوح محفوظ، تمام کتب منزلہ، یا وہ انسانی عمل نامے جو فرشتے لکھتے ہیں۔ والبیت المعمور، اور آباد گھر کی، فی رق منشور، جو کھلے ہوئے ورق میں ہے۔ اب اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ کھلے ہوئے ورق میں یہ متعلق ہے یعنی مسطور کے رقن، وہ باریک چمڑا جس پر لکھا جاتا تھا پہلے دور میں۔ منشور بمانی مضبوط، پھیلا یا کھلا ہوا۔ والبیت المعمور، اور آباد گھر کی۔ اس بیت معمور 7ویں آسمان پر وہ عبادت خانہ ہے، یہ اس سے مراد جس میں فرشتے عبادت کرتے ہیں۔ یہ عبادت خانہ فرشتوں سے اس طرح بھرا ہوتا ہے کہ روزانہ اس میں 70,000 فرشتے عبادت کے لیے آتے ہیں، جن کی پھر دوبارہ قیامت تک باری نہیں آتی۔ جیسا کہ حدیث معراج میں بیان کیا گیا ہے، بعض بیت معمور سے مراد خانہ کعبہ لیتے ہیں، جو عبادت کے لیے آنے والے انسانوں سے ہر وقت بھرا رہتا ہے۔ معمور کے معنی ہے آباد اور بھرے ہوئے کے۔ اور بلند کی ہوئی چھت کی۔ اس سے مراد آسمان ہے جو زمین کے لیے بمنزلہ چھت کے ہے۔ قرآن نے دوسرے مقام پر اسے محفوظ چھت کہا ہے۔ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ۔ الانبیاء آیت 32۔ آسمان کو محفوظ چھت بھی ہم ہی نے بنایا ہے، لیکن لوگ اس کی قدرت کے نمونوں پر دھیان ہی نہیں دھرتے۔ بعض نے اس سے عرش مراد لیا ہے جو تمام مخلوقات کے لیے چھت ہے۔ والبحر المسجور، اور ابلتے ہوئے سمندر کی۔ ان عذاب ربک لواقع، بے شک آپ کے رب کا عذاب یقیناً واقع ہونے والا ہے۔ ما لہ من دافع، نہیں ہے اس کو کوئی ہٹانے والا۔ یوم تمور، جس دن حرکت کرے گا۔ تمور السماء مورا، آسمان سخت حرکت کرنا۔ وتسیر الجبال سیرا، اور چلیں گے پہاڑ بہت چلنا۔ فویل یومئذ للمکذبین، پس ہلاکت ہے اس دن سب جھٹلانے والوں کے لیے۔ الذین هم فی خوض یلعبون، جو وہ فضول بحث میں سب کھیل رہے ہیں۔ یوم یطعون، جس دن وہ سب دھکیلے جائیں گے۔ الی نار جہنم، جہنم کی آگ کی طرف۔ دعا،
خوب دھکے دے کر۔ ہاذہی کہا جائے گا یہی وہ، النارو آگ ہے، التی جو، کنتم تھے تم، بہا اس کو، تکذبون تم سب جھٹلاتے۔ افسحر ھذا ام انتم لا تبصرون، تو بھلا کیا جادو ہے یہ، کیا تم سب دیکھتے؟ اور ابلتے سمندر کی قسم۔ مسجور کے معنی ہے بھڑکائے ہوئے، بعض کہتے ہیں اس سے وہ پانی مراد ہے جو زیر عرش ہے، جس سے قیامت والے دن بارش نازل ہوگی۔ اس سے مردہ جسم زندہ ہو جائیں گے۔ بعض کہتے ہیں اس سے مراد سمندر ہے، اس میں قیامت والے دن آگ اٹھے گی، بھڑک اٹھے گی، جیسے فرمایا وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ التکویر 6۔ اور جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے۔ امام شوکانی نے اسی مفہوم کو اولا قرار دیا ہے، اور بعض نے مسحور کے معنی مملو بھرے ہوئے کے لیے ہیں، یعنی فی الحال سمندروں میں آگ تو نہیں ہے، البتہ وہ پانی سے بھرے ہوئے ہیں۔ امام طبری نے اس قول کو اختیار کیا ہے، اس کے اور بھی کئی معنی بیان کیے گئے ہیں تفسیر ابن کثیر میں، جو کہ موجود ہیں۔ بے شک آپ کے رب کا عذاب یقیناً واقع ہونے والا ہے، نہیں ہے اس کو کوئی ہٹانے والا یعنی روکنے والا۔ یہ مذکورہ قسموں کا جواب ہے، یعنی یہ تمام چیزیں جو اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت کی مظہر ہیں، اس بات کی دلیل ہیں کہ اللہ کا وہ عذاب بھی یقیناً واقع ہو کر رہے گا جس کا اس نے وعدہ کیا ہے، اسے کوئی ٹالنے پر قادر نہیں ہوگا۔ جس دن حرکت کرے گا آسمان، سخت حرکت کرنا۔ مورن کے معنی ہے حرکت و اضطراب۔ قیامت والے دن آسمان کے نظم میں جو اختلال اور کواکب و سیارگان کی ٹوٹ پھوٹ کی وجہ سے جو اضطراب واقع ہوگا، ان کو ان الفاظ سے تعبیر کیا گیا ہے، اور یہ مذکورہ عذاب کے لیے ظرف ہے، یعنی یہ عذاب اس روز ضرور واقع ہوگا جب آسمان تھر تھرائے گا اور پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ کر روئی کے گالوں اور ریت کے ذروں کی طرح اڑ جائیں گے، اور پس ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ وہ جو فضول بحث میں کھیل رہے ہیں، یعنی اپنے کفر و باطل میں مصروف اور حق کی تکذیب و استہزاء میں لگے ہوئے ہیں۔ جس دن وہ دھکیلے جائیں گے جہنم کی آگ کی طرف خوب دھکے دے کر۔ دعا کے معنی ہے نہایت سختی کے ساتھ دھکیلنا، یعنی جیسے ہم کسی جانور کو کسی کام کی طرح کرتے ہیں تو وہ نہیں ہو رہا تو ہم دھکے دے کے کرتے ہیں، یا سم ٹائم کسی بچے پہ، لیکن بچہ تو آج کل کا اتنا سختی سہنے کا متحمل ہی نہیں ہے، وہ تو کرے گا ہی نہیں، اگر جو اس نے کرنا ہے وہ بھی نہیں کرے گا۔ کہا جائے گا یہی وہ آگ ہے جس کو تم جھٹلاتے تھے۔ جس طرح تم دنیا میں پیغمبروں کو، یعنی جھٹلانے کی بات یوں ہے کہ یہ جہنم پر مقرر فرشتے زبانی انہیں کہیں گے کہ یہ وہی ہے جس کو تم جھٹلاتے تھے، تو بھلا کیا یہ جادو ہے یا تم دیکھتے نہیں ہو؟ اب کیا کہا جائے گا ان سے؟ جس طرح تم دنیا میں پیغمبروں کو جادوگر کہا کرتے تھے، بتاؤ کیا اب بھی کوئی جادو کا کرتب ہے؟ یعنی انہوں نے اس چیز کو جو ہے کہنا ہے کہ اب بتاؤ کہ یہ جادو ہے، یعنی جو تمہارے سامنے سب کچھ پیش آ رہا ہے کیا یہ جادو ہے، تم دیکھتے نہیں؟ یعنی دنیا میں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور انبیاء کو جادوگر کہتے تھے، تو کیا یہ سب کچھ بھی جادو ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا دن آنے سے پہلے اس کی بھرپور تیاری کی توفیق عطا فرمائیں، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔